تو اس بندے کے اندر 12 صفتیں پائی جائیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 صفتیں اللہ رب العزت کی ذات والی، 2 صفتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم والی، 2 صفتیں حضرت ابو بکر صدیق والی، 2 صفتیں حضرت عمر فاروق والی، 2 صفتیں حضرت عثمان غنی والی، 2 صفتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ والی۔ 2 صفتیں جو اللہ رب العزت والی ہیں، فرمایا جو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوگا وہ ایک تو صفت ہے ستار، کہ وہ بندہ ستار ہوگا، دوسری صفت ہے غفار، کہ وہ بندہ معاف کرنے والا بھی ہوگا۔ یعنی ایک ستار کا معنی ہے عیبوں پہ پردہ دینے والا، غفار کا معنی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والا۔ فرمایا یہ 2 صفتیں جو اللہ رب العزت کا مقبول بندہ ہے اس کے اندر ضرور پائی جائیں گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صفات، ایک بندہ وہ رفیق بھی ہوگا، دوسرا بندہ شفیق بھی ہوگا۔ رفیق کا معنی ہے کہ ایسا دوست جو کبھی اس بندے سے جدا نہ ہونے والا ہو، اور شفیق کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو بندہ ہے 12 صفات میں سے 4 صفتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رفیق بھی ہیں، شفیق بھی ہیں۔ بھئی آپ شفقت کس طرح فرمانے والے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، ایسی عورت تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دروازے میں کھڑے ہو کے اشارہ کرنے لگی کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس کے سامنے آداب بھی ملحوظ نہیں ہوتی کہ کس طرح بندے کو بلانا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی محفل سے اٹھ کے ان کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا بات یہاں نہیں کرنی، وہ مسجد کے باہر صحن میں کرنی ہے۔ وہاں چلے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یہاں نہیں کرنی، وہ باہر کڑیل دھوپ کے اندر کرنی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ظاہر ہے اس کا موضوع بھی ایک نہیں تھا۔ فرماتے جتنی باتیں اس کے ذہن کے اندر تھیں، بھئی آج کل بھی اگر اس طرح کا بندہ مل جائے، جو بھی باتیں اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری باتیں دوسرے بندے کے سامنے بیان کر دیتا ہے، جو نہیں بیان کرنے والی ہوتی وہ بھی کر دیتا ہے، جو بیان کرنے والی ہوتی وہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا اس کے ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں ساری اپنی تقریر سناتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے اپنے حال احوال بیان کرنے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی گرم ریت تھی، اس پر کھڑے تھے، اس عورت کی گفتگو سن رہے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ کر کچھ صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم بھی ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، پھر دھوپ پہ کھڑے ہیں اور اتنی دیر تک کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت اس نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے طرف جانے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اور کام ہو جس وقت تیری مرضی چاہے آ جایا کر، میں ٹکڑے سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، کہ جو بھی جس گلی سے یہ گزرتی ہے باقی لوگ اس گلی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتے اور پھر بے دکھ کی باتیں کرتی ہے۔ آپ کے ایک گھڑی ہزاروں قیمتی باقی لمحات سے ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے، پھر اتنی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ کے پاؤں مبارک میں نالین مبارک نہیں تھی، کڑیل دھوپ کے اندر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جس کی پورے عرب کے اندر کوئی سننے والا نہ ہو، اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کو دکھڑے سنائے گی؟ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اتنا محبت بھرا انداز ہے، محبت بھرا لہجہ ہے کہ جس کی بات کوئی نہ سننے والا ہو اس کو سننے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر صفت یہ بھی ہو کہ بندہ ہر کسی کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہو،
حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تھا کہ جو اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے ہیں ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، اور جن سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں ان کی بھی 3 نشانیاں ہیں، اور جو اللہ رب العزت جن لوگوں سے پیار کرتا ہے ان لوگوں کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کون سی؟ فرمایا جو اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں ایک تو نشانی یہ ہوگی کہ وہ بندہ دیکھو گے ہر وقت یا تو بندہ وہ رکوع میں نظر آئے گا یا تو بندہ سجود میں نظر آئے گا، یا بندہ رکوع کرنے والا ہوگا یا بندہ سجدہ کرنے والا ہوگا۔ اسی مناسبت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصاً نماز عصر کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز عصر نہیں پڑھتا وہ یوں سمجھے کہ میرا گھر بھی برباد ہو گیا، میری اولاد بھی برباد ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اگر رکوع کرتے کرتے تھک جائے گا، سجدے کرتے کرتے تھک جائے گا، پھر بھی تم دیکھو گے وہ اپنی زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوگا۔ فرمایا اگر زبان کے ساتھ ذکر کرتے کرتے تھک گیا پھر تم دیکھو گے کہ اس کا دل اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے ہیں، اور جن سے اللہ رب العزت پیار کرنے والا ہے فرمایا ان لوگوں کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ کون سی؟ حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ شفقتاً کشفقت الشمس، فرمایا وہ بندہ شفیق اتنا ہوگا جیسا کہ سورج شفقت کرنے والا ہے۔ فرمایا سورج کس طرح شفقت کرنے والا ہے، حالانکہ گرمی ہو تو گرمیوں کے اندر سورج کے سامنے کھڑا ہونا بندہ کوئی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ سورج ہر کسی کو برابر کی روشنی تقسیم کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ امیر لوگوں کا محلہ ہے ان کو روشنی زیادہ دوں اور جو غریب لوگوں کی کلیاں ہوں وہاں روشنی داخل نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جو گھر آتا ہے چاہے مومن کا آتا ہے، چاہے کافر کا آتا ہے، چاہے امیر کا آتا ہے، چاہے غریب کا آتا ہے، چاہے خان پٹھان کا آتا ہے، چاہے بالکل کلیوں میں گزارا کرنے والے کا گھر آتا ہے، فرمایا سورج ہر کسی کو برابر کی روشنی تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا جن سے اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے فرمایا وہ بھی ہر کسی کے ساتھ برابر کے شفیق ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے تواضعاً کا تواضع الارض، فرمایا وہ عاجزی ادب اتنا کرنے والے ہوں گے جیسا کہ زمین کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ فرمایا زمین کے اندر کس طرح عاجزی ہے؟ فرمایا زمین پر امیر بھی چلتا ہے پھر بھی زمین اپنے نیچے نہیں دبوچتی، غریب چلتا ہے پھر بھی اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی، یعنی ہر کسی کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی ہے۔ امام باعزید بستامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جن سے اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے وہ بھی ہر کسی کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امیر بندہ آئے تو اس کو بنگلے میں بیٹھائیں اور غریب بندہ آئے تو اس کو جوتوں والی جگہ پہ جگہ نہ ملے۔ فرمایا نہیں، جو بھی بندہ آتا ہے اس کے ساتھ برابر اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں سخاوتاً کا سخاوت البحر، فرمایا جن سے اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے وہ بندہ سخی اتنا ہوتا ہے جیسا کہ دریا کے اندر سخاوت ہے۔ فرمایا دریا کے اندر کس طرح سخاوت ہے کہ جو بھی بندہ برتن لے کر جاتا ہے، چھوٹا برتن لے کر آتا ہے، جب بڑا برتن یا ایک محلہ جاتا ہے یا مختلف محلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے دریا پہ جتنا بھی رش ہو جائے دریا کسی کو منع نہیں کرتا کہ میرا پانی ختم ہو جائے گا تم نے رش کیوں کر لیا ہے۔ فرمایا جو اللہ رب العزت کا ولی ہے، اللہ رب العزت کا پیارا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتا ہے وہ بندہ اتنا شفیق بھی ہوتا ہے اور اتنا سخی بھی ہوتا ہے جیسا کہ دریا کے اندر سخاوت ہے۔ جو بندہ اس سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کا پیارا بندہ بھی اس کو کبھی خالی نہیں موڑتا، جیسا کہ سمندر کے اندر سخاوت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب قوما ولم یلحق بہم، جو بندہ ایک بندے سے پیار کرے لیکن اس کو ملا نہ ہو، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو بظاہراً، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کا محلہ ایک نہ ہو، محلہ ایک ہو تو قومیت ایک نہ ہو، قومیت ایک ہو تو اور کئی اختلاف ہوں، یعنی بعض اوقات جس کے ساتھ بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا علاقہ کیا ملک بھی ایک نہیں ہوتا، جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے ہیں، ان کا علاقہ عراق ہے، ہمارا علاقہ پاکستان ہے،
हजारों मीलों का फासला है, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, 11 शरीफ मनाने वाले हैं, या हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। यानी काफी बुजुर्ग हैं कि बज़ारन हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता उनके साथ, लेकिन उनके साथ प्यार करते हैं। किस वजह से? कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। इसके ज़िमन में ये भी है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताल्लुक भी इसी महीना के साथ है। फरमाते हैं आप दरिया रावी से गुजर रहे थे, तो दरिया रावी से आपने सवाल फरमाया कि तो इससे कितने बंदे गुजरे हैं? उसने कहा 2.5 बंदे गुजरे हैं। आपने फरमाया क्या कह रहा है कि रोजाना हजारों बंदे गुजरते हैं, तू कहता है कि 2.5 बंदे गुजरे हैं। उसने कहा तुमने पूछा है कि कामिल बंदे कितने गुजरे हैं, मैं कामिल लोगों के मुतल्लिक कह रहा हूँ। यानी दरिया भी जानता है कि मुझसे कौन कौन लोग और किस मनसब के लोग गुजर रहे हैं। फरमाते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उसने जवाब दिया दरिया ने, उसने कहा पहले एक शख्स जो हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफगानिस्तान के मोहल्ला हजवेर से चले थे और यहाँ मेरे किनारे पे डेरा लगाया था, मुझसे गुजरे थे। और फरमाया दूसरा इनकी मुलाकात के लिए हुजूर गौस आजम और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, और फरमाया आधे बंदे तुम हो। जिस वक्त हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में 40 दिन लगाओगे, उस वक्त मुकम्मल कामिल बंदे बनोगे। यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी एक शख्सियत के थे। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो सवाल किया गया, या रसूलल्लाह एक बंदा एक से ताल्लुक मोहब्बत करे, लेकिन बज़ाहिरन उसका कोई ताल्लुक ना हो, न इलाके का हो, न बरादरी का हो, न कौमियत का हो, न मुल्क का हो, न महल्ले का हो, न कॉलोनी का हो, लेकिन दूसरे से प्यार करने वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया जो बंदा जिससे प्यार करने वाला होगा क़यामत के दिन उसी के साथ ही उठाया जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाए।